اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کاجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک ٹھیک اتاری تاکہ سخت عذاب سے ڈرے جو اللہ کے طرف سے ہوگا، اور مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ڈرے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ خالص جھوٹ بولتے ہیں۔ اے رسول، اگر یہ اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ جو چیزیں زمین پر ہے ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور ہم اس کو جو زمین پر ہے نیست و نبود کر کے چٹیال میدان بنا دیں گے۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ گھر والے اور لو والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب ان نوجوانوں نے گھر میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے گھر میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی سلائے رکھا۔ پھر ہم نے ان کو جگہ اٹھایا تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گھروں میں سے کس نے یاد رکھی کہ جتنی مدت وہ گھر میں رہے۔ ہم آپ سے ان کے حالات صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بات بڑی بیجا ہوگی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لائے؟ تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گاڑے؟ اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے معبودوں سے بھی، تو تم گھر میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ اور اے مخاطب، جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے ان کے گھر سے دھوپ داہنی طرف سمٹ جاتی ہے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جاتی ہے، اور وہ لوگ اس گھر کے میدان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم خیال کرتے ہو وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رہتا ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ تو بعض کہنے لگے کہ ایک دن یا اس سے کم رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیج دو، وہ یہ دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے،
تو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے کر آئے اور اچھی تدبیر سے کام کریں اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو جائے تو تم کو سنسکار کر ڈالیں گے یا تم کو اپنے دین میں داخل کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت کے بارے میں ذرا شک نہیں کرتے۔ جب یہ آپس میں ان گھر والوں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا ان کے پاس ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر کے پاس مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے، 58 ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پاس ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیا کریں، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال نہ کیا کریں۔ آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر ایک کہ اللہ چاہے تو، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات بتا دے۔ اور اصحاب کہف اپنے گھر میں 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی باتیں معلوم ہے۔ کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اور اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور آپ پڑھ دیا کرے لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی ہوا کرے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھا کریں جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال میں آپ کی نظر ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اس کا کہنا نہ ماننا کیجیے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار رکھی ہے کہ جس کی قناعتیں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ان کی داد رسی اسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچاٹ کی مانند ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور بری آرام گاہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور باریک اور دابیز ریشم کے سبز رنگ کے کپڑے پہنا کریں گے۔ تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ اور
آپ ان لوگوں سے 2 آدمیوں کا حال بیان کیجیے، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے باغات انگور کے دیے اور ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں خوب پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی مال تھا تو اپنے اس دوست سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتے میں بھی زبردست ہوں۔ اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے طرف لوٹایا جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں کم تر دیکھتے ہو تو وہ وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کر دے اور اس تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف میدان ہو جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو تلاش کر کے نہ لا سکو، اور اس کے سارے پھل کو آفت نے آ گھیرا، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنے چھتریوں پر گر پڑا تھا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا۔ ایسے موقع پر سب اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، اس کا صلہ اچھا ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسا پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہوئی کہ ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے زندگی کی رونق ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے، آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان کو ہم جمع کر لیں گے اور ہم ان میں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سب تمہارے رب کے سامنے صاف باندھ کر لائے جائیں گے، تم اسی طرح ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہی خیال رکھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اور عمل نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے گنہگاروں کو کہ خوف کر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں لکھا ہوگا، اور کہیں گے افسوس یہ کتاب کیسی عجیب ہے، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات اور نہ بڑی، بغیر لکھے، اور جو عمل کیے تھے وہ سب موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، تو
اس نے اپنے رب کا کہا نہ مانا، تو پھر کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ میں نے ان کو نہیں بلایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم کو بڑا الزام تھا، وہ بلائیں گے تو وہ کوئی جواب ان کو نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور گنہگار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، اور یہ انسان سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنے رب سے معافی مانگے جبکہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، سوائے اس کے کہ ان کو انتظار ہو کہ پہلے لوگوں کی طرح معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو، اور یا عذاب سامنے آ موجود ہو۔ اور ہم تو رسولوں کو محض خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر لوگ باطل پکڑ پکڑ کر جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو ٹال دیں، اور ہماری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے دل لگی بنا رکھتے ہیں۔ اور اس سے بڑا زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے اس کو جو آگے بھیج چکے اس کے ہاتھ۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس کے سمجھنے سے، اور ان کے کانوں میں ڈٹا دے رکھا ہے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو ایسی صورت میں کبھی راستے پر نہ آئیں گے۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے کہ اس سے اس طرف کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت معین کیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں گا، پاس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، تو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، اور اس کو اپنے طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ انہوں نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور تم ایسی باتوں پر کس طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطہ علمی سے باہر ہے۔ موسیٰ نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔
उस बंदा ए खुदा ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे ना करूं। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो उस बंदा ए खुदा ने उस कश्ती में सुराख डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इस कश्ती में सुराख किया है कि सवारियों को गर्क कर दे? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की है। उस बंदा ए खुदा ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र ना हो सकेगा? मूसा ने कहा, आप इस पर मेरा मुआखिजा ना फरमाइए। जो भूल मुझसे हो जाए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल ना डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के से मिले तो उस बंदा ए खुदा ने उसको मार डाला। मूसा ने कहा, आपने ये बेगुनाह जान को मार डाला बगैर बदले किसी जान के। बेशक आपने एक नामाकूल हरकत की। उस बंदा ए खुदा ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे? मूसा ने कहा, अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज के मुतालिक सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके हैं। फिर दोनों चल दिए, यहाँ तक कि वो एक गांव वालों के पास पहुंचे तो उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी तो उस बंदा ए खुदा ने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो उनसे इस पर कुछ मुआवजा तलब करते। उसने कहा, अब मुझ में और तुझ में अलहदगी है, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके मैं तुमको उनका राज बताता हूँ। वो जो कश्ती थी तो चंद गरीब लोगों की थी जो दरिया में कश्ती चलाकर गुजार करते थे। तो मैंने चाहा कि कश्ती को ऐबदार कर दूं, क्योंकि सामने ही एक बादशाह था जो जबरदस्ती हर अच्छी कश्ती को छीन लिया करता था। और वो जो लड़का था तो उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। तो हमें अंदेशा हुआ कि वो सरकशी और कुफ्र में उनको ना गिरफ्तार कर दे। तो हमने चाहा कि उनका रब उसकी जगह और बच्चा अता फरमा दे जो पाकिज़गी में उससे बेहतर हो और मोहब्बत करने में उससे ज़्यादा हो। और दीवार का मामला ये है कि वो यतीम लड़कों की थी जो इस शहर में है और इस दीवार के नीचे उनका खजाना मदफून था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो हमारे रब ने चाहा कि जब वो जवानी को पहुंच जाए तो अपना खजाना निकाल ले तुम्हारे रब की मेहरबानी से। और ये काम मैंने अपने तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। और आपसे दरियाफ्त करते हैं जुल्करनैन के बारे में। आप कह दें कि मैं उसका कुछ हाल तुम्हें सुनाता हूँ। हमने जुल्करनैन को रोए ज़मीन में बड़ी दस्तरस दी थी और हमने उनको हर तरह का सामान अता किया था। तो उसने एक सफ़र का सामान किया, यहाँ तक कि जब वो सूरज गुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसको पाया कि एक सिया पानी में डूब रहा है और उसके पास एक कौम देखी। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुम उनको सजा दो और कहा उनके बारे में नेकी का रवैया इख्तियार करो। जुल्करनैन ने कहा कि जो जुल्म करेगा उसको हम सजा देंगे। फिर जब वो अपने रब की तरफ लौटेगा तो वो उसको सख्त सजा देगा। और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उसके लिए अच्छा बदला है और हम अपने मामले में नरमी का बर्ताव करेंगे। फिर जुल्करनैन ने दूसरे सफ़र का सामान किया, यहाँ तक कि सूरज के निकलने की जगह पर पहुँचा
تو اس کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے سورج کے اس طرف ہم نے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ یہ حقیقت ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہم کو خوب معلوم تھا۔ پھر ذوالقرنین نے تیسری سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے اس طرف ایک قوم دیکھی جو بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے اگر ہم چندہ جمع کر دیں تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ ذوالقرنین نے کہا، وہ مال جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، تو تم مجھے اپنی قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ کام جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا، اب اس کو دھانکو، یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ کہ طاقت رہی کہ اس میں نقاب لگا سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو دھک کر ہموار کر دے گا، اور میرا رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سر پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری ذکر سے پردے میں تھے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سو کیا پھر بھی کافر یہی خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ تیار کر لی ہے۔ آپ کہہ دیں، ہم تم کو بتا دیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بڑے کسرے میں ہے، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا اور اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے عمل برباد ہو گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور رسول کا مذاق بنایا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فردوس کے باغات ان کی مہمانی کے لیے ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے وہ دوسری جگہ جانا نہ چاہیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، اگرچہ اس سمندر کی طرح ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف اللہ کی یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملنے کی کوشش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔